قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے علی پر جو تبرہ کرتا ہے تو ہر مسجد سے کرواتا ہے پیسے دے کے، علی پہ تبرہ بن کر، دوسری شرط۔ تیسری شرط جب تو مرنے لگے گا اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو میں ہی حاکم ہوں گا یا پھر میں وصیت کروں گا حسین کے لیے، تجھ کو حق نہیں ہوگا کہ تو اپنی اولاد کو خلیفہ میرے بعد بنا سکے۔ کون کر رہا تھا یہ؟ کون کر رہا تھا یہ؟ کس نے دو حصوں میں بانٹ دیا؟ نبی نے خود بانٹ دیا کیا؟ کیا نبی چاہتے تھے کہ مسلمان 72 حصوں میں بٹ جائیں؟ تو وہ مسلمان بتائیں کہ 72 ٹکڑوں میں کیسے بٹ گئے؟ سارے الزام شیعوں کو دے دیے جائیں گے کیا؟ جہاں شیعہ نہیں بھی ہے وہاں جو ٹکڑے ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ تو ایک ملک میں آپ کا زور چل گیا، انہوں نے کہا یہ سب وہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نبی نے کہا تھا خطرہ بہت ہے جنگ احد میں، خطرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو درہ ہے پہاڑی کے بیچ میں، اس طرف سے دشمن آ سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہلے پہرا لگا رہے ہیں۔ لشکر کے 2 حصے کیے، آدھا لڑے گا اور آدھا حصہ وہاں جا کے تیر و کمان لے کے بیٹھے کہیں ادھر سے دشمن نہ آ جائے، اگر پیچھے سے حملہ ہو گیا تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ نبی نے کہا آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، پہاڑ گر جائے، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں سے نہ ہٹنا۔ احد میں لشکر کے 2 حصے کیے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کون سا حصہ ہے جو نبی کا کہا مانتا ہے اور وہ کون ہے جو کہا نہیں مانتے۔ وہاں رہنا، ہٹنا نہیں، طوفان آئے نہ ہٹنا، آندھی آئے نہ ہٹنا، سیلاب آئے نہ ہٹنا، یہ پہاڑ تم پہ گر جائے مر جاؤ پھر بھی نہ ہٹنا۔ قسم دی ہے، قسم، جنگ جیت لی، علی نے جنگ جیت لی، حمزہ نے جنگ جیت لی، رسول نے جنگ جیت لی، دشمن ہار کے بھاگنے لگا۔ خالد بن ولید ایک ٹولہ لے کے پیچھے سے آیا کہ درے سے گھستے ہیں اور پیچھے سے مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ وہ وہاں ٹہل رہے تھے پہاڑی کے پیچھے، وہ جو بیٹھے تھے درے پہ مسلمان جسے نبی نے کہا تھا ہٹنا نہ، انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ جیت ہو گئی اور مال غنیمت لوٹنے لگا، آپس میں کہنے لگے یہ تو وہ لوگ لوٹے لے رہے، ہم کو یہاں بٹھا گئے اور ہمارا ہو رہا ہے نقصان، اب کیا کریں؟ کہ جلدی چلو ہم بھی لوٹیں۔ وہاں سے ہٹ گئے، آئے مال لوٹنے لگے، خالد بن ولید آئے، پیچھے سے کیا حملہ، حمزہ مارے گئے، رسول زخمی ہوئے۔ رسول نے کہا تھا ہٹنا نہیں، کہا نہیں مانا رسول کا، اس لیے شہادت حمزہ کی ہوئی۔ حمزہ کو مروانے والا مسلمانوں کا یہ گروپ تھا۔ اس کے معنی آپ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں ہمیں رسول کا کہا نہ ماننا پڑے۔ آج تک تاریخ میں کیوں نہیں لکھتے کہ ان لوگوں نے رسول کا کہا نہیں مانا؟ تو کیا یہ بھی سب جنت میں جائیں گے؟ رسول کو زخمی کروا دیں، رسول کے چچا کو قتل کروا دیں اور پھر بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کاہے کا لا الہ الا اللہ؟ تمہارا لا الہ یہ اور ایک لا الہ پہ اٹکے ہوئے۔ ابو طالب نے نہیں پڑھا تو کیا ہوا نہیں پڑھا؟ ارے محمد کو چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ابو طالب، لا الہ کہنے والے خندق میں بھی بھاگے، خیبر میں بھی بھاگے، حنین میں بھی بھاگے، اور پھر مسلمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کے جنازوں میں بھی لا الہ الا اللہ۔ بدتمیزی نہیں کریں آپ میرے ساتھ، دیکھیں 4-5 بابا کر رہے ہیں، آپ مزے لے کے ان کے سہارے سنیے مت، سب کو بولنا ہے۔ میں قسم دے دوں گا، پھر اتنی سخت قسم دوں گا کہ آپ کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ تماشا مت کریں میرے ساتھ، جتنی محنت میں کر رہا ہوں آپ بھی محنت کیجئے، پھر کہیے، سب لوگ مل کے کہیے، سب لوگ کہیں، سب کہیں،
اگر تو میں ممبر سے اترا اور گیا، پھر کرا لینا تقریر اور سمجھ لینا اسلام اور سمجھ لینا صلح حسن۔ آج کے بعد اگر کوئی سمجھا دے، علی کی بیعت ہوئی، سب سے پہلے جس نے ہاتھ رکھا 6 انگلیاں تھیں، 2 آئے، بیعت کی، گئے، علی نے کہا سب سے پہلے بیعت یہ توڑیں گے۔ پہلا گروپ بنا، بیعت ہوئی اجماع سے، سب نے کیا ایک کا، کوئی مخالف نہیں تھا مدینے میں علی کا۔ علی نے یہ دیکھنے کے لیے واپس کیا تھا، جاؤ کسی اور کو بنا لو۔ کیوں کہا یہ نہیں سمجھے آپ؟ آئے سب، علی کو کھیل لیا، کہاں؟ باغ میں، کمان علی کے ہاتھ میں، ایک کمان علی کے ہاتھ میں، ہر وقت کمان رکھتے تھے ہاتھ میں۔ جب سے رسول کی وفات ہوئی کبھی ذوالفقار نہیں اٹھائی، ہاتھ میں ذوالفقار نہیں رکھی، ہمیشہ کمان لیے رہتے تھے۔ جب خطبہ دیتے تھے ممبر پہ تو کمان پہ ٹکتے تھے، کمان ہاتھ میں رہتی، کھڑے تھے باغ میں، کمان ہاتھ میں تھی۔ سارے لوگ آئے، کہ کیا، کیوں آئے ہو؟ ہزاروں کا مجمع، کب بیعت کرنے آئے؟ کیسی بیعت؟ آپ کو خلیفہ بنانا ہے۔ کہ کیوں، ہمیں کیوں بنانا چاہتے ہو؟ کہ کوئی نہیں ہے اس وقت اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے والا، کوئی نہیں۔ کہ جیسے پہلے 3 بنا لیے تھے، ایک اور جا کے بنا لو۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ کیا اشتیاق ختم ہو گیا؟ چوتھا نہیں ملا تو یہاں آئے ہو؟ نہیں تھا نا، چوتھا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ اچھا تو جب نہیں ملا تو پھر ساتھ تو نہیں چھوڑو گے؟ پکا کیا نہیں کہ گروپ تو نہیں بناؤ گے؟ بیعت کر کے چلا، کہ یہ توڑیں گے، بیعت توڑیں گے۔ گورنروں کو خط لکھے کہ ہم جس کو چاہیں گے گورنر لگائیں گے، ہم مالک ہیں اس پر۔ اب کوئی مشورہ نہیں دے سکتا امام کو، کہ ہم معزول کرتے ہیں شام کے گورنر کو۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا ابھی رہنے دیجئے، ذرا سلطنت جم جائے تو ہٹائیے گا، کہ 1 منٹ بھی ہم اللہ کے خلاف کام کرنے والے کو اسلامی حکومت میں نہیں رہنے دیں گے۔ جو اللہ کا مال، غریبوں کا مال لے کر جمع کرے، جو شراب کو عام کر دے، فاسق و فاجر کو نہیں رہنے دیں گے، مومن رہے گا۔ اختلاف تو ہونا تھا۔ علی کا یہ جملہ سمجھے نہیں، اس کے معنی یہ علی سے پہلے جو گورنر بنائے جا رہے تھے سب مومن نہیں تھے، تو حکومت میں اختلاف تو موجود تھا۔ تو ایک گروپ وہ بنا جس نے بیعت کر کے توڑی، ایک گروپ وہ بنا کہ جس کو عہدے سے ہٹایا، ابھی تیسرا گروپ بننے والا ہے۔ پہلا گروپ بھاگ کے کہیں پہنچا اور کسی کو اپنا سربراہ بنایا، چلیے علی سے لڑیں۔ ابے کیوں لڑیں؟ کیوں لڑیں؟ کہ بسرے چلتے ہیں علی سے لڑتے ہیں۔ علی نے خط لکھے، کہا ایسا نہ کیجیے آپ لوگ، کہ ہم تو لڑیں گے۔ علی نے کہا کہہ رہے ہیں تو لڑیں گے۔ امام حسن کو بھیجا کوفے، کہ کوفے والوں سے کہو چلو گے لڑنے؟ مدینے والوں سے کہا چلو گے لڑنے؟ کہ چلیں گے، آپ امام ہیں، آپ کو خلیفہ مانا ہے۔ جس نے خلیفہ مانا وہ علی کے ساتھ چلا، جس نے خلیفہ نہیں مانا وہ جمل میں آ کے علی کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ گروپ تو بن گئے، گروہ تو بن گئے، لا الہ ادھر بھی لا الہ ادھر بھی، لڑائی ہوئی، انجام سامنے آیا، علی جیت گئے۔ لیکن علی نے اپنا ضرب دکھایا۔ کیا ضرب دکھایا؟ اس سے پہلے بدر سے حنین تک جتنی لڑائیاں ہوئیں، جب لڑائی ختم ہوتی تھی مسلمان جاتے تھے، مال لوٹتے تھے، دشمن کا مال لوٹا، خیمہ لوٹا، سامان لوٹا، مال غنیمت لوٹا، اور جو عورتیں آئیں انہیں کنیز بنایا، سب کو حرم میں ڈال لیا، نکاح کر لیا۔ یہ ہو رہا تھا بدر سے لے کے حنین تک، کہ جو عورت میدان جنگ میں آ گئی وہ آپ کی کنیز ہے، وہ آپ کی حرم ہے۔ یہاں لڑائی ہوئی، ایک بار سب نے علی کے ساتھیوں نے کہا ہم لوٹیں گے مال غنیمت، ہم جیتے ہیں، عورتیں جتنی ادھر ہیں انہیں بنائیں گے کنیزیں۔ علی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا خبردار، ایسا نہیں ہو سکتا،
نہ تم انہیں لوٹ سکتے ہو، نہ ان کا مال چھو سکتے ہو، نہ انہیں کنیزیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ ادھر ایک معزز خاتون ہے، ان کو کنیزی میں کون لے سکتا ہے؟ وہ تو تمہاری ماں ہے۔ یہ علی کا ظرف تھا، اگر علی کے ظرف پہ مسلمان چل رہے ہوتے تو آج ایک ہوتے۔ آپ ادب کے ساتھ جائیے۔ 40 آدمیوں کو بھیجا، سواری کو مدینے پہنچا دیجئے، قرآن کی آیت پڑھی، گھر سے نہ نکلو، سورہ احزاب کی آیتیں علی نے پڑھی، اب گھر میں بیٹھیے۔ 40 آدمی چلے، ہماری سے آواز آئی، یہ کیا کیا علی نے؟ مردوں کے نرغے میں مجھے بھیج دیا، سرحد مدینہ آ گیا تھا، میں ابھی رسول کی قبر پہ شکایت کروں گی، آپ کے بھائی نے مردوں کے ساتھ مجھے مدینے بھجوایا۔ وہ 40 جو مرد تھے انہوں نے امامے اپنے پھینکے اور بال کھولے، کہ 40 کنیزوں کے نرغے میں 40 کنیزوں کو مردوں کا لباس پہنا کر علی نے بھیجا تھا۔ یہ تھا احترام، علی کو معلوم تھا یہ اعتراض ہوگا، یہ اعتراض ہوگا۔ آپ بیٹھیے۔ اس کو ملا سہارا کہ جب یہ لڑ سکتے ہیں تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں۔ علی نے اگر ہمیں معزول کر دیا، ہم معزول نہیں ہوئے، ہم گورنر رہیں گے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لشکر ہم بنائیں گے اور ہم علی سے لڑنے آ رہے۔ علی نے بہت سمجھایا، جنگ مت کر، فساد مت کر، صفین کے میدان میں آ گیا۔ 1 سال علی نے سمجھایا کہ بات کو سمجھ لے، وہ تلا ہوا ہے لڑنے پہ۔ جنگ شروع ہو گئی، علی کی ذوالفقار پھر نکل آئی، مالک اشتر آ گئے، عمار یاسر آ گئے، لڑائی شروع ہوئی، لاشوں پہ لاشیں گرنے لگی۔ ایک بار علی فوجی لباس پہن کر گھوڑے پہ سوار میدان میں بیچ میں آئے، کہا کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تو بھی نکلا، میں آ گیا، ہم دو لڑ لیں، یا تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں، مسلمانوں کو کیوں کٹوا رہا ہے؟ علی جیسا ظرف ہوتا تو آج اختلاف نہ ہوتا۔ اسی لیے میں بار بار تقریروں میں کہہ رہا ہوں، آج علی کو سچے دل سے مان لو، سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ ارے اس پہ زور زور بابا کرو، علی پہ اختلاف نہیں ہے، علی پہ اختلاف نہیں ہے۔ اب لگاؤ نعرہ حیدری، اب لگاؤ نعرہ۔ لڑ لے۔ مشیر مصر کا گورنر پاس تھا، اس نے کہا چلا جانا بھائی، علی بلا رہے ہیں لڑنے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، ہمیں بیچ کے قتل کروانا چاہ رہے علی کیا سے، تاکہ حکومت تم کرو، تم چلے جاؤ۔ پتا ہے علی کے مقابل جا کے کوئی پھر واپس آیا ہے؟ یہ بھی پتا ہے کہ علی کتنے شجاع ہیں۔ علی کا قصیدہ ہر ایک پڑھتا ہے، اس نے بھی پڑھا کہ تم چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ وار کیا، پہلا وار کیا، علی نے وار کو روکا، جب علی نے وار کیا تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اور بچنے کے لیے وہ کام کیا کہ علی نے منہ موڑ لیا، لاہور پڑ کے اٹھ کے بھاگ گئے۔ تو علی سے مقابل آ کے کوئی لڑنے کو بھی نہیں تیار۔ آپ سمجھیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ فتح ہو گئی، میدان جنگ میں فتح ہو گئی، ان کا بھائی تو فتح ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ کہ بھائی ہم ترکیب بتاتے ہیں، نیزوں پر قرآن بلند کر دو۔ کیسے؟ جوشدانوں میں پتھر باندھ دو، قرآن اتنے کہاں سے آئیں گے میدان جنگ میں؟ پتھر باندھ کے نیزوں پہ لٹکا دو اور کہو ہم علی سے سلو چاہتے ہیں۔ علی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں ہوں، میں ہوں قرآن، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانو۔ اس کے معنی سارے مسلمان علی کو قرآن ناطق نہیں سمجھ رہے تھے،
نہیں سمجھ رہے تھے، اور علی کی بات علی کی لشکر میں نہیں مان رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ علی کے لشکر والوں نے تلواریں کھینچی اور علی کے سر پہ کھڑے ہو گئے، کہا علی کے لشکر کو واپس بلائیے اور سلو کیجیے۔ آپ سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ ایسے لوگ علی کے ساتھ تھے جو علی کو قتل کر دینا چاہتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا بھائی فیصلہ کیجئے، اور وہ کچھ ادھر سے بلائیے کچھ ادھر سے بلائیے، خیر وہ ہو گیا۔ علی نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیج دو، ان کا نہیں، ہم تو ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے۔ علی نے کہا میرا کہا مانو نقصان اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں نہیں، انہیں کو بھیج دیجیے۔ علی کا کہا نہیں مانا، انہوں نے بھیج دیا۔ ادھر سے آئے عمر یاس، ادھر سے آئے ابو موسیٰ اشعری، آپس میں کان میں باتیں ہوئی۔ ان کا بھائی ایسا کرو کہ ہم دونوں مل کے علی کو بھی معزول کیے دیتے ہیں اور معاویہ کو بھی معزول کیے دیتے ہیں۔ کہنے ہاں ٹھیک ہے۔ کہنے کہ تم اپنی تقریر میں کہنا ہم نے اپنے آدمی کو معزول کیا، تم کہنا کہ ہم نے اپنے آدمی کو معزول کیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے کہ اچھا ممبر پہ جاتے ہیں اور جا کے اعلان کریں گے۔ ہمارے یاس نے کہا پہلے تم اعلان کرو۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا یہ دیکھیے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں نے اس طرح انگلی نکالی، انہوں نے، اور کہا اس طرح علی کو ہم نے خلافت سے الگ کر دیا۔ علی کے نمائندے نے یہ تقریر میں کہا کہ علی کو ہم نے خلافت سے معزول کر دیا۔ اب ہمارے آس آئے، کہنے بھائیو آپ نے سن لیا، علی کے آدمی نے علی کو معزول کر دیا، لیکن ہم معاویہ کو معزول نہیں کر رہے۔ اب دیکھیے کپڑے پھٹنے لگے، تم نے تو مجھ سے یہ کہا تھا، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ دیکھیے ہنگامہ دیکھ رہے ہیں، سیاست دیکھ رہے ہیں۔ اگر جنگ اخبار ہوتا تو خبریں چھپ رہی ہوتی، جیو ٹی وی ہوتا تو خبریں آ رہی ہوتی، نہ ٹی وی تھا نہ اخبار، اس لیے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ علی کو واپس آنا پڑا۔ واپس آئے تو وہی لوگ جو تلوار کھینچ کے علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، علی کا راستہ روک لیا، اور 13,000 کا لشکر خارجی بن کے وہ سامنے آ گئے۔ قاری قرآن تھے، عبادت گزار تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، زاہد تھے، متقی تھے، اور کہنے لگے علی ہم تم سے جنگ کریں گے، اس لیے کہ حاکم تم نہیں ہو، اللہ حاکم ہے۔ علی نے تلوار نکالی، کہا سورج ڈوبنے سے پہلے ہم سب کو قتل کر دیں گے، ان کے 13 بچیں گے، ہمارے 13 قتل ہوں گے۔ اب کتنے گروپ ہو گئے؟ خارجی الگ، وہ الگ، وہ الگ، بیت توڑنے والے الگ، یہ وہ۔ تو کیا علی کو سب مان رہے تھے؟ ایسے میں 40 ہجری میں علی کی شہادت ہو گئی۔ اتنی سیاسی پارٹیاں، اتنے گروپ بن چکے تھے۔ اس ہنگامی حالات میں حسن کو خلافت ملی۔ اب بتائیے حسن کیا کریں؟ موضوع ہی ختم ہو گیا، آپ بیٹھے رہ گئے۔ اب بتائیے کیا کریں حسن؟ کیا کریں بتائیے؟ سب کو ایک جا کریں، میل کروائیں، ایک طرح کا مسلمان بنائیں؟ کیا پھر سے جو محمد نے کام شروع کیا تھا حسن دوبارہ شروع کریں؟ کیا قولوا لا الہ سے شروع کریں؟ کیا ہنگامی حالات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں؟ کوفے میں جا رہے ہیں، مدائن میں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیچے سے چادر کھینچ لی گئی، پیچھے سے زخم لگا دیا گیا، چھڑی میں زہر بجھایا ہوا ہے، انگوٹھے پہ پیر رکھ کے دبا دیا، کبھی وہاں حملہ ہو رہا ہے، کبھی وہاں حملہ ہو رہا ہے، جہاں حسن کے چاہنے والے ان کا گھر لوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ اب حسن کیا کریں؟ نہیں کیا کریں آپ بتائیں؟ جو چند چاہنے والے تھے لشکر لے کے، کوئی 60,000 کا لشکر لے کے امام حسن چلے تاکہ مقابلہ کریں۔ سرحد کے اوپر مدائن میں پہنچے، قصر مدائن میں ٹھہرے، بڑا خیمہ لگایا گیا، لشکر کے انتظام ہوئے، کھانے پینے لنگر سب کچھ انتظام ہوا، سارے سردار ساتھ میں تھے۔ سعد ابن عبادہ کے بیٹے قیس جو ہیں ان کو جنرل بنایا، کمانڈ لشکر کی وہ کریں گے، وفادار تھے، ان کے باپ بھی علی کے صحابی تھے، کا کمانڈ آپ کریں گے، لشکر کی کمانڈ ان کے پاس، دیگر رجمنٹ دوسروں کے پاس۔ اب وہاں سے خط آنے لگے، ہر لشکر کے سردار کو خط آتا تھا، 70,000 لے لو، 1,00,000 دینار لے لو، آ کے ہم سے مل جاؤ، لشکر چھوڑ دو۔ 25 کمانڈر تھے حسن کے، سب کو 10-10 لاکھ دینار مل گئے، چھوڑ کے جانے لگے، چھوڑ کے جانے لگے، چھوڑ کے جانے لگے۔ کہ اب 5-6 آدمیوں کو حسن کے لشکر میں بھیج کے پروپیگنڈا کرو، حسن سلو چاہتے ہیں، سلو چاہتے ہیں، سلو چاہتے ہیں، سلو چاہتے ہیں۔ سب تلوار کھینچ کے آ گئے، کیا آپ سلو کرنا چاہتے ہیں؟ کہ کہاں میں سلو کرنا چاہتا ہوں؟ کہ وہ تو وہاں سے خط آ رہے ہیں کہ سلو کرنا چاہتے ہیں، پہلے سے پروپیگنڈا، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم آپ کو مار دیں گے، یہ کریں گے، چادر چھین لی، آبا کھینچ لی۔ اب چاہنے والے بچا بھی رہے ہیں، 2
چار چاہنے والے سارے ہیں دشمن. جب پورا لشکر حسن کا ہی دشمن ہو گیا تو اب بتائیے کیا کریں حسن؟ مجھے بتائیے نہیں کیا کریں. اب رات کو سو بھی نہیں سکتے حسن، اس لیے کہ سو جائیں گے تو سوتے میں مار دیے جائیں گے. پوری رات جاگ کے گزار رہے ہیں. اب جو صبح ہوگی، جس رات کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا، وہ رات جب آئی تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ایک خط حسن کے پاس لے جاؤ اور وہ آپ کے سارے آدمی ہم نے توڑ لیے، آپ لڑیں گے کیسے ان سے؟ اب یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو سادہ کاغذ بھیجے دیتے ہیں، آپ شرائط لکھ دیجیے اور مجمع میں اعلان کر دیجیے کہ شروع کر لیے. یہ ادھر سے خط آیا اور یہاں جو حسن کے آدمی ہیں ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ تم اگر حسن کو اس رات گرفتار کر کے میدان جنگ میں ہمارے حوالے کر دو تو ہم شام کی قید میں حسن کو ڈال دیں، 10-10 لاکھ دینار دیں گے جو قید کر کے حسن کو لائے گا. اب حسن کے لیے ہیں دو راستے، یا تو صبح کو گرفتار کرا دیے جائیں اور ایک طرف رکھا ہے سادہ کاغذ. آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ ایک طرف سادہ کاغذ ہے، کہلوارا یا تو صلح کر لو آج کی رات، کاغذ پہ شرائط لکھ دو، ورنہ صبح کو تمہارے آدمی پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے. آپ بتائیے حسن کیا کریں؟ تو صلح حسن نے کی یا مسلمانوں نے کی؟ حسن نے کیا کیا؟ حسن نے شرائط لکھے، حسن نے قرآن لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ پہلی شرط لکھی جو کچھ لینا ہو لے لے، یہ 2-4 زمینیں ہیں قبضہ کر لے، آ کے ان صوبوں پر لے جا، یہاں مال و دولت کیا ہے میرے پاس جو تجھے دے دوں، میں جمع نہیں کرتا، جمع تو کرتا ہے. کیا چیز مجھ سے مانگ رہا ہے؟ کیا لینا چاہ رہا ہے؟ لے کاغذ پہ لکھ دیا. تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے علی پر جو تبرہ کرتا ہے تو ہر مسجد سے کرواتا ہے پیسے دے کے، علی پہ تبرہ بن کر، دوسری شرط. تیسری شرط جب تو مرنے لگے گا اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا. اگر میں زندہ رہا تو میں ہی حاکم ہوں گا یا پھر میں وصیت کروں گا حسین کے لیے. تجھ کو حق نہیں ہوگا کہ تو اپنی اولاد کو خلیفہ میرے بعد بنا سکے. شرطیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جہاں جہاں علی کے چاہنے والے شیعان علی ہیں ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوگا، ان کے گھر نہیں جلائے جائیں گے، ان پہ مظالم نہیں ہوں گے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کی بستیوں کو نہیں جلایا جائے گا. کاغذ لکھ کے بھجوا دیا. کیا برا کیا حسن نے؟ اور جو قرآن حسن نے لکھا اس کو جوتوں کے نیچے رکھے گا. شرائط حسن میرے جوتے کے نیچے. میں کوئی شرط پوری نہیں کروں گا. سن لو، میں نے دین کی خدمت کے لیے حکومت نہیں چھینی ہے، میں نے حکومت لی ہے صرف تم کو قبضے میں، تمہارے دل و دماغ قبضے میں کرنے کے لیے. صرف میں حکومت کرنا چاہتا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں. حسن نے پوچھا جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے ہو جاؤ، چلے جاؤ، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں باندھ کے اس کے حوالے کر دو؟ تم یہ نہیں کر سکتے. تم ہمیں قیدی نہیں بنا سکتے، ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مرضی الہی ابھی نہیں ہے کہ کوئی امام قیدی بنے. جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا. ابھی آزادی کی ضرورت ہے ہمیں. حسن کو سکون چاہیے تھا کہ حکومت کے سارے جھنجٹ لے کے کوئی یہاں سے چلا جائے، میں خلافت کو قتل کر دوں، ختم کر دوں تاکہ آگے بھی نہ بڑھے، اور میں مدینے میں اطمینان سے یہ بتا سکوں کہ نانا کا دین کیا ہے. اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے. پھر سمجھایا شریعت کیا ہے، توحید کیا ہے، امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت تک اس دین کو جانا کیسے. مجمع لگ رہا ہے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور واز سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں. جنہیں کھانا پینا تھا ادھر چلے گئے، جنہیں دین سمجھنا تھا ادھر رہ گئے. زور دو زور دو زور دو زور دو. یہی فیصلہ حسن کا کیا آج تک ہے. جس کو دین سمجھنا ہے یہاں بیٹھے، جسے کھانا پینا ہے جائے. یہ ہے حسن کا فیصلہ. اب اس کا نام آپ سلو رکھ لیجئے، سلو نامہ رکھ لیجئے، کچھ بھی رکھ لیجئے. اور کیا ہوا؟
تجھے حق نہیں ہوگا میرے بعد کسی کو مقرر کرنے کا، لیکن اس نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا، اس پر بھی حسین خاموش رہے اور سلو نامے دکھا کر یہ نہیں کہا کہ دیکھو کیا لکھا ہے، یہ ائمہ کا ظرف تھا۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ بھائی سلو نامے میں یہ لکھا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا، یہ ہے کل ہسٹری جو میں نے آپ کو سمجھا دی۔